اگر ہم اس پہ کام کریں گے نا کہ جو میرے حقوق ہیں اس کے بھی حقوق کرتے تو انسانیت بچے گی. جہاں انسانیت بچے تو یہ ملک بن جائے گا. 10 مئی کو وہ عاصم منیر صاحب نے کر دیا جو کوئی نہ کر پایا. سیوک سینس لوگوں کا اتنا کم ہے, کیوں انہیں دوسرے کے رائٹس کا یا اس کے لیے خیال نہیں. یہی عوام اٹھا کے میں دبئی لے جاؤں, یہی اٹھا کے ملیشیا لے جاؤں, تو یہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. یہ کون سی قوم ہے کہ بم گرتا ہے تو اس کی طرف دوڑتے ہیں. خدا رہا انسانیت بچا لو, کیا بات, ملک بچ جائے گا. السلام علیکم خواتین حضرات, ایک اور بہت ہی خاص ایپیسوڈ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. خاص اس لیے ہے کہ اس میں آپ کی بات ہے, آپ کے حق کی بات ہے, آپ کے رائٹس کی بات ہے. انسان جانتا بھی نہیں ہے لیکن غیب سے اس کی مدد ضرور ہوتی ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. کون لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں بغیر بتائے, بغیر دکھائے, انسانیت کے نام پہ, اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ, اس کی آل کے نام پہ کھڑے ہوئے ہیں اور سالوں سے کھڑے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. میں آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں, اٹس این آنر ٹو ہیو ہم آن بورڈ, جو تقریباً کم و بیش 23 سال سے اپنی سروسز صرف اللہ, رسول اور اس ملک کے نام پہ کام کر رہے ہیں. ڈیورنگ دا کورس آف ٹائم, جب زلزلے آئے, جب ہیومن کرائسس آیا, جب برے حالات ہوئے, کراچی میں کرفیو لگا, ہی واز آن دا روڈ, ہی واز وداؤٹ واچنگ ہز کلاک, ہی واز دیئر ٹو ہیلپ یو گائز, ہی واز دیئر. اور آج تک شاید بہت سے لوگوں کو, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ان سے آج ہم جانیں گے کہ کیوں ضرورت پیش آئی اور کیا گول آبجیکٹیوز یہ لے کے چل رہے ہیں, اور ہم اپنے رائٹس کو کیسے بہتر جان سکتے ہیں اور اس میں اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. جی ہاں, معاشرے کے اندر آپ کا میرا ایک بہت ضروری پارٹ ہے, اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. بیسک ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کاؤنسل آف پاکستان, یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 23 سال سے قائم ہے. اس کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آصف اعجاز صاحب. سر السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا. میں تو تھینک یو آپ کو بولوں گا کہ آپ نے موقع دیا اور چیزیں دی. ہم نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا, فرسٹ ٹائم کہ آپ کی کاوش سے اور آپ کی باتوں سے کہ لوگوں تک میسج پہنچے تو میں بلایا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اٹس این آنر. اور ضرورت ہے نا سر, آج کے دور میں جو ہماری نئی یوتھ ہے, ہمارے بعد کون ہے, آپ کے بعد آپ کی جگہ لینے والا کوئی تو ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے بیسک رائٹس کیا ہیں, ہمیں کس طرح اپنا پارٹ پلے کرنا ہے اس معاشرے کے اندر. پلیز بتائیں اپنے ادارے کے بارے میں. 1992 میں یہ سٹارٹ ہوا, کیا ضرورت پیش آئی اس کو سٹارٹ کرنے؟ یہ ایک ہمارے چیئرمین تھے شیخ ریاض صاحب, ان کی ایک سوچ تھی. وہ سعودی عرب رہتے تھے اور انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ وہاں اس وقت معاشرے میں بڑا برا حال دیکھا کہ وہاں جو لوگ نوکریاں کر رہے ہوتے تھے اور یہ کر رہے تھے, تو ایک وہ سوچ لے کے آئے جب وہ کوئی بیمار ہو گئے, ان کو سروائیکل ہوگی, اور ایک وہ سوچ ہے وہ لے کے آئے اور انہوں نے آ کے یہ اسٹارٹ کیا کہ اس سے لوگوں کو جو ہے کہ لوگوں کے حقوق پتہ چلیں, لوگوں کے رائٹ, جہاں کسی کو ضرورت ہے وہاں یہ ادارہ پہنچے. تو یہ ساری ان کی محنت ہے اور ان کے بعد یہ ہم تک آئی, اور ہم سے جو بھی ہو سکا ہم کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. بڑی بات. اچھا, کیسی جرنی رہی سو فار؟ کس طرح کی آپ نے اونچائی اور نیچائی, آپ نے کس طرح کا سفر رہا؟ کتنی بڑی آپ کی آرگنائزیشن ہے, کتنی بڑی ٹیم لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جرنی تو ایسی تھی کہ آپ کو پتہ ہے جب بندہ کسی رائٹس کے لیے نکلتا ہے, یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ, جبکہ رائٹ از مائٹ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس کے اندر بہت سارے ہرڈلز آئے, بہت ساری چیزیں آئیں, لیکن ہم کبھی کیمرے کے لیے کام نہیں کر رہے تھے, ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے, ہم سے انسانیت کے لیے کام کر رہے تھے. تو وہ چلتا رہا, اس میں اونچائی بھی آئی, نیچائی بھی آئی, اچھے لوگ بھی ملے, برے لوگ بھی ملے, بہت ساری چیزیں ہوئی. اور آج بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ اگر لوگ جانتے نہیں ہیں, لیکن ہر محلے میں, ہر گلی میں, ہر ادارے میں, ہر جگہ, یہاں تک کہ پاکستان بیس پہ کسی سے جا کے پوچھے بیسک ہیومن رائٹ انٹرنیشنل کونسل آف پاکستان ایجنسی, تو سب جانتے ہیں, ادارے بھی جانتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے کام بھی ہوئے, نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوئے, عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوئے, گورنر عمران اسماعیل نے بھی کیے, عشرت العباد صاحب نے بھی کیے. یعنی کہ یہ سسٹم چلتا رہا ہے, لیکن کبھی ہم اس چیز کو کبھی اس طرح ہائی لائٹ نہ کرنا چاہتے تھے, نہ کر رہے تھے. سر آبجیکٹیو کچھ اور تھا نا آپ کا؟ آبجیکٹیو کچھ اور تھا کہ لوگوں کی خدمت ہو, لوگوں کی مدد ہو, جس مقصد کے لیے نکلے اس مقصد کے لیے. یہ چلے جاتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, تب کیا کیمرہ تھا, تب کیا جدت تھی, لیکن دین پھیلا اس طرح پھیلا جس طرح پھیلنے کا حق ہے. بغیر تو ہماری بھی دعا یہ کہ آج تو میڈیا, آج تو بہت ساری چیزیں آسان ہے کہ یہاں بات کرو وہاں پہنچ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں جہاں تو چاہتا ہے وہاں ہمیں پہنچا, اور ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. کیسے آپ بھائیوں کی مدد سے, لوگوں کی مدد سے, بہت سارے لوگ اچھے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں,
یعنی کہ دل توڑ کے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے سر. کتنی بڑی ٹیم ہے آپ کی, کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت؟ جڑے تو بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ کہ ٹیم کے ہمارے کچھ 6-7 لوگ ہیں کہ جو دن رات 24/7 ہر جگہ ہر کسی کے لیے حاضر ہیں. کہیں کوئی کسی کو ضرورت ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ انشاءاللہ اگر جو لوگ سنیں گے وہ اس کو سیکنڈ بھی کریں گے. جہاں کسی نے آواز دی, ہم نے بغیر کیمرہ, بغیر تصویر لگے, بغیر کچھ کیے ہوئے, جو ہم اللہ نے جس مقصد سے ہم نے بھیجا, میری اور میری ٹیم نے, میری جوانوں نے وہ کام کیا. 21 مارچ کرونا کے دور میں جس وقت پاکستان کے خلاف بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں, اس وقت ایک ہم نے بہت بڑی ریلی نکالی فورسز کے لیے, جس میں لوگوں کو میسیج دیا, اپنی یوتھ کو میسیج دیا. دیکھیں جی, معاشرہ بنا لیں. معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے, اس کے معنی مل جل کے رہنے کے. آپ مجھے بتائیں کیا معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں؟ نہیں. سوسائٹی کسے کہتے ہیں؟ ہم نکلے اب نئی یوتھ کو یہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ سوسائٹی بنا دو, ہر چیز بن جائے گی. اللہ کے کرم سے پاکستان ایک جگہ پہ آ گیا. آج لوگوں کو بھی اپنی اس جگہ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ اگر عزت دے رہا ہے تو اس عزتوں کو بڑھائیں. بے شک. بڑھا نہیں سکتے تو برقرار رکھیں. بے شک. بڑھا وہ خود دے گا. یہاں کیا ہوتا ہے جی, ہم نے جی کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو دنیا کو بتانا ہے غلط, اس سے خود مل کے کیوں نہیں اس کو اچھا کر لیتے. بے شک. مجھے بتائیں نا, جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی میں جب آپ آئے تھے اور آپ نے اعلان نبوت کیا تھا اور اللہ نے کہا ہے حبیب آپ جائیں اور دین پھیلائیں, تب آپ اکیلے تھے. ایسے ہی تمام مشرکین تھے, تمام منافقین تھے اور بڑے پاورفل لوگ تھے. کوئی سردار تھا, کوئی کچھ تھا, کوئی کچھ تھا, لیکن حق ساج تھا. جو رسول کہتے رہے تو لوگ جڑتے چلے گئے. بس یہی ان کی جوتیوں کے صدقے میں ہمارے ساتھ بھی یہ ہے کہ ہم جہاں کام کر لیتے ہیں وہاں لوگ خود ہی جڑ جاتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا جی آپ آئیں, لیکن لوگ خود کہتے ہیں جی ہمیں ملائیں, تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ نہ. تو یار سلمان بھائی, یہ کوئی بھی نہیں انشاءاللہ آپ کو کہے گا کہ کبھی ہم نے کسی کو یوز کیا یا کبھی ہم نے کسی کو تھریٹ دی یا کوئی ایک پینی بھی ہم نے کسی سے لی کسی کے کام کرنے کے لیے. جو میں اور میری ٹیم اور میرے لوگ اور میرے محسن اور میرے جاننے والے جو چیز کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں. اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہیومن رائٹس اس طرح جائے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ان کے آخر حقوق کیا ہیں. اچھا یہ نہیں ہے کہ میرے حقوق ہیں, اس کے بھی حقوق ہیں, ہر انسان کے. اگر ہم اس پہ کام کریں گے نا کہ جو میرے حقوق ہیں میں اس کے بھی حقوق کر دیں تو انسانیت بچے گی. جہاں انسانیت بچے گی تو یہ ملک بن جائے گا. کیا بات ہے. میں اگلا سوال میرا یہی تھا کہ میں بجاتے سٹیزن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان, میرے بیسک رائٹس کیا ہیں ایز اے سٹیزن؟ اگر میں روڈ پہ نکلتا ہوں تو کس قسم کے رائٹس مجھ پہ لاگو ہوتے ہیں اور کس قسم کی ذمہ داریاں مجھ پہ آتی ہیں؟ پہلے تو ذمہ داری آپ کی یہ بات تو ہوتی ہے کہ جی آپ کو اچھا انسان بن کے نکلنا ہے. جب انسان بن کے رہیں گے تو رائٹس خود پتہ چلتے جائیں گے. رائٹس پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم گاڑی لے کے نکلتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہم غلط بھی ہیں تو ہم رائٹ ہیں. یار ہمارے لوگ اس چیز میں ایجوکیٹ ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں اس چیز میں ایجوکیٹ کرنے کی. دیکھیں جی اس بندے کو آنا چاہیے اس جگہ پہ کہ جو کوالیفائڈ ہے. جو کوالیفائڈ نہیں ہے ان کو موقع دیا جاتا ہے, نظام خراب ہو جاتا ہے. لوگ برے نہیں ہیں, ہمارا ویژن غلط ہے. ہم نے ویژن صحیح کرنا ہے, سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی. رائٹس بھی پتہ چل جائیں گے. ہر بندے کو 18 سے 20 رائٹس پتہ ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ فنڈامنٹل رائٹس پڑھیں. ان کو چاہیے کہ آئین پڑھیں کہ ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. انسان کے چھوٹے کیا, ہمارے گھر آپ کے گھر میں معاشیہ کام کرتے ہیں, ان کے بھی رائٹس ہیں کہ ہم پورے کر رہے ہیں. بڑی بات. ہم ان کو پے کر رہے ہیں, وہ ہمارا کام کر رہی ہیں, لیکن ہم ان کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے زر خرید غلام ہو گئے. نہیں جی, ایسا کچھ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ رائٹ پورے کریں تو آپ کے بھی رائٹ اللہ دے دے گا. ایسا ہی. سر کیا آبجیکٹو ہے اور کن چیزوں میں آپ کی جو کاؤنسل ہے وہ کور کرتی ہے, کسی بھی انسان کو کسی طرح مدد کر سکتے ہیں؟ یونٹی, شیلٹر, سروسز کے سب میں کہ پہلے اختلاف نہ کریں جی, یونٹی کریں. پھر کسی کو شیلٹرز کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. پھر سروسز ہم طرح کی ان کو پرووائڈ کروا سکتے ہیں کہ جہاں ان کے حقوقوں کی پامالی ہو رہی ہے, جس ادارے میں پامالی ہو رہی ہے, ہم اس ادارے سے انشاءاللہ ان کا کام کروائیں گے. اور مجھے پتہ ہے ادارے کام کرنے کے لیے بیٹھے ہو, کام کر رہے بھی ہیں. جب پہلے جا کے ان کو بتایا جاتا ہے, اپنی ویلیو بتائی جاتی ہے کہ ہم کیا ہیں, تو وہ بھی ایک سیٹ پہ جو کر کے آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں کام بنتے نہیں, وہاں کام بگڑتے ہیں. اپنا حسن سلوک پہ آ جائیں,
سارے کام بہتر ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ کوئی کرے نہ کرے, یہ میرا اور میری ٹیم کا عزم ہے, ہم یہ کر کے ہی چین لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک آف دا ریکارڈ ہم ابھی بات کر رہے تھے, وہ میں چاہوں گا اس پہ آپ ہائی لائٹ دیں. ایسا کیوں ہے کہ اگر میں کراچی میں کسی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں تو کہیں سے بھی بائک آ جاتی ہے, کہیں سے بھی رکشہ آ جاتا ہے, کیوں سیوک سینس لوگوں کا اتنا کم ہے؟ کیوں انہیں دوسرے کے رائٹس کا یا اس کے لیے خیال نہیں؟ یہی عوام اٹھا کے میں دبئی لے جاؤں, یہی اٹھا کے ملیشیا لے جاؤں, تو یہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. دیکھیں یہاں وہ رائٹ بھولے ہوئے ہیں, کیونکہ یہاں جو ہے مائٹ از رائٹ ہے, اور وہاں وہ جا کے کہتے ہیں کہ رائٹ از مائٹ ہے. یہ دونوں باتوں میں فرق ہے. اچھا یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ تو سبھی ایسے نا, شاید میں بھی ویسا ہوں. تو ہم نے اپنے آپ سے بہتر کرنا ہے نا. ایسے ہی ایک بندہ گھر پہ جاتا ہے تو بجلی نہیں, صبح اٹھتا ہے تو پانی نہیں, گھر سے نکلتا ہے تو ناشتہ نہیں بنا ہوا, گیس نہیں. جب باہر جائے گا تو لوگوں سے لڑے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ ایسا ہی ہے. تو یہ کس نے بہتر کرنا ہے؟ اچھا یہ ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے جو یہ چیزیں کر رہے ہیں. اس ملک کو ہم نے خود بہتر بنانا ہے, ایسا ہی. اس قوم کو ہم نے خود بہتر بنانا ہے, ہم نے انسانیت پہ کام کرنا, سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ایسا ہی. جی میں وعدہ کرتا ہوں کہ لوگ ہمیں سنیں, ہمیں پچ کریں. ان کی بجلی کے ان کے علاقوں کا مسئلہ ہے, ہم اس کا سلوشن نکال کے دیں گے, ہم سالو کروا کے دیں گے. لیکن وہ بھی اپنے وعدوں پہ پکے رہیں گے, وعدوں پہ پکے رہیں گے, روشنی بھی آئے گی. یہ پھر ایک دفعہ روشن ہوگا انشاءاللہ. اور کوئی نہیں سلمان بھائی, یہ آپ اور ہم روشن کریں گے مل کے انشاءاللہ. آپ کے ساتھ ہے سر, میں اور میری ٹیم آپ کے ساتھ بالکل کھڑے ہوئے. ایک بہت امپورٹنٹ اور حال میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں, اس بات نہیں کر رہے. آصف اعجاز صاحب میرے پاس آئے, خدا کی قسم حاضر ناظر جان کے بول رہا ہوں, نو پروٹوکول, نو گن مین, کوئی شاہی انٹرنس نہیں, بالکل سادگی. اور جس سٹائل سے جو آرا ان کا ہے, جس طریقے سے میرا سر, کیسے آپ اگر اس لیول پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس 6-8 گن مین اور 2-4 ریوو تو ہونے چاہیے تھے. دیکھیں جی میری حال ہے, میرے خیال میں شاید آنے والے وقت میں دنیا کی طرح مجھے بھی ایسا کرنا پڑے, کیونکہ دیکھیں آپ کو ضرورت بھی ہے. دیکھیں مجبور کیا جاتا ہے. اللہ جو پروٹوکول بنا دے گا وہ میں لوں گا, لیکن آصف اعجاز خود چاہے گا میں آج چاہوں میری بیک گراؤنڈ پتہ کر سکتے ہیں, میں رکھ سکتا ہوں یہ, لیکن میں نے اس لیے سوال کیا. مجھے بات بتایا, آپ کلاس 1 پڑھے ہوئے ہیں؟ بالکل پڑھا. اسلامیات پڑھی تھی؟ بالکل پڑھی. حیات نبی پڑھا تھا؟ سیرت نبی پڑھی تھی؟ بالکل. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پابند لگا کے چلتے تھے؟ بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, آپ کی چپل جو ہے, آپ کی نعلیں مبارک جو ہے, بالکل وہ ٹوٹی ہوتی تھی. ایسا ہی ہے. اور آپ جاتے تھے, پھر اصحاب بنتے گئے. اسے ہی پروٹوکول کہہ دیتے ہیں کہ جو اصحاب بن جائے وہ پروٹوکول. اور میں کہتا ہوں میں ان کا نوکر ہوں, تو پروردگار مجھے وہ دوست عطا کر جو اس دین پہ, اس قوم پہ, اس لا الہ الا اللہ نہیں ہے تیرے سوا کوئی, اس پہ کام کیا جائے. ہم کام کرتے ہیں لا الہ الا اللہ مطلب کہ نہیں ہے تیرے سوا کوئی, اب میں ہوں ان کے لیے. تو ہم بہتری کے لیے نکلے, ہم ان کی برائی کے لیے نہ نکلے. کوئی کسی کی عزت اتری بھی ہوئی, ہم پہنا کے اس کو عزت دلوا سکتے ہیں, اس سے کام کروا سکتے ہیں. ہر بندہ کام کرنا, ہم کسی کو نہ کوئی برا نہیں ہوتا سلمان بھائی. اللہ کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں, ہم بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو چل کے میں دوڑ کے آؤں گا. ہم کوئی غلطی کر دیتا ہے تو اس کو معاف کرنے کی گنجائش کیوں نہیں رکھتے؟ ایسے ہی ہم کیوں لوگوں کے سامنے اس کو, یہ ہم تو شر پھیلا رہے ہیں. وہ شرباز نہیں, ہم نے شرباز کر دیا. جب اس کی عزت پہ اٹیک کریں گے وہ آپ کی عزت بھی نہیں چھوڑے گا. اور جب اس کو سمجھائیں گے کہ ایسا نہیں ایسا ہے, آپ کے ساتھ مل کے جہاں خراب ہوا ہے وہ ٹھیک کر دے گا. اور یہی ہمارا مقصد ہے, اور یہی ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. سر کوئی بھی ادارہ کسی بھی قسم کا کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو فیس کرنا پڑتا ہے کرٹیسزم. میں نام نہیں لوں گا, بہت سارے ایسے این جی اوز ہیں, بہت سارے این جی او چیئرمینز ہیں, اور جن سے میں پرسنلی ملا ہوں, تو یہی کہتے ہیں یار ہر آدمی یہی بات بول رہا ہے, یہ بلیک کا وائٹ ہو رہا ہے, جو فنڈنگ آ رہی ہے وہ ادھر جا رہی ہے. یہ تاثر کیوں پھیلا ہوا ہے عوام میں؟ ایک آدمی آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہے, بول رہا بلیک کا وائٹ کر رہا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ چل رہا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے یہ اتنے عرصے سے کام کر رہی ہے, ہم این جی او نہیں, ہم فار این جی اوز کے لیے کام کر رہے ہیں کہ جو جس مقصد کے نکلا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کام کرے گا, بہت سارا کام ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. اب دیکھیے جے ڈی سی جس طرح سے کام کر رہا ہے, کام تو کر رہا ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے, بہت بڑا کام, لوگوں کے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہے. سیلانی, عیدی, اس طرح کی بہت ساری, عالمگیر, بہت ساری فاؤنڈیشن, اگر کوئی میں بھول گیا ہوں تو وہ سب اچھا کام کرتے ہیں. لیکن ہماری کیا بات ہے, ان کی برائی ڈھونڈنی ہے. انسان ہے جی, غلطی ہو جاتی ہے, آپ یقین کریں شاید مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں, یقیناً ہو جاتی ہیں. ایسے ہی, لیکن بخشا نہیں جاتا, کہیں نہیں بخشا. اگر کوئی منہ پہ نہیں کہہ سکتا, پیچھے ضرور کہے گا, پیچھے نہیں کہے گا تو میری ٹیم کو ضرور کہے گا. ایسے ہی. تو یہ ہوتا جائے. ہاں ہم نے اس چیزوں کو نا نظر انداز کر کے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. تو چلیں جی, یہ بھی بات ہے کہ کوئی کسی کو دیکھ کے پیسہ دے رہا ہے
اور وہ وائٹ کر رہے ہیں. دینے والا کیوں دے رہا ہے؟ ایسے ہی مجھے یہ بھی تو بتائیں نا. تو بات تو یہ ہے کہ معاشرہ بنانا نا, کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. اور جہاں کہ مجھے پتا کہ کوئی گڑبڑ نہیں. آڈٹ آپ لیتے ہیں, آپ ساری چیزیں لیتے ہیں, آپ سب کچھ کرتے ہیں. اچھا میں تو ہوں, مجھے ایک بندہ بتا دیں, کوئی 1 روپے کی پینی کے بتا دیں کہ ہم نے کسی سے ڈونیشن لی. میں نے پہلے یہ بات بولی ہے, یا کسی سے وہ کی. سر بغیر ڈونیشن کے کیسے آپ ساری چیزیں پوری کرتے یہ اللہ کر رہا ہے, پہلے ہی تو بتایا آپ کو. ہیں؟ بڑی بات. چھوٹے موٹے کام ہے, جس طرح کے اللہ ضرورت ہوتی ہے اللہ اس طرح کے پورے پیدا. وہ قرآن میں کہتا ہے میں بیماری سے پہلے علاج دیتا ہوں. تو جب ہم نے ایک نیت کی ہے کہ تو ہماری جگہ بنا, تو لوگوں کی ضرورت کیسے پوری نہیں کروائے گا. ہمیں نہیں پتا کہاں سے ہوتا ہے, لیکن ہو جاتا ہے. لیکن جب پتہ بھی لگائے, جو مرضی پتہ لگا لے, کوئی ایسا نہیں کھڑا ہو کے کہنے کا لگا کہ ہم نے ان کو کچھ دیا. تو آج پتہ مجھے کیا لگ رہا ہے سلمان میاں, کہ کل سے انشاءاللہ آپ بھی ہیومن رائٹس کے لیے کام کریں. انشاءاللہ. اور میں نے اور میری ٹیم نے ایک فیصلہ کی, ایک چیزیں کی ہیں. اب ہم لوگوں بچوں کی پڑھائیوں پہ ان کو اویئرنیس دینے کے لیے, ان کو یعنی کہ سمجھایا جائے یار کہ تم لوگ کی زندگیاں ہیں, تم نے یہ ملک بنانا ہے, تم نے آگے چلنا ہے. پاکستان کا بہت نام روشن کر. آپ اور ہم اور پورا پاکستان اس چیز سے خوش ہے جو 10 مئی کو ہو گیا. 10 مئی کو وہ عاصم منیر صاحب نے کر دیا جو کوئی نہ کر پایا. ایسے ہی. خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں سچ کی ساتھ دے رہا ہوں, کسی کی فیور میں یا اپنے آپ کو یا اس کے لیے نہیں بات کر رہا. اور اللہ عاصم منیر جیسا جذبہ ہر انسان میں دے دے. اللہ اس جرنل کو ہمارے سر پہ سلامت رکھے. بہت بڑا کام کر گئے. بہت بڑا کام کر گئے. ایسے ہی. آپ دیکھیں سارا ملک ایک پیج پہ تھا. بالکل. یہ کون سی قوم ہے کہ بم گرتا ہے تو اس کی طرف دوڑتے ہیں, میزائل گر رہا ہے اس سے تو معاشرہ کہتے ہیں. جب اس جگہ دوڑ رہے ہو تو انسانیت میں بھی ساتھ دوڑو. خدا کی قسم اس ملک سے بڑی سپر پاور ہی کوئی نہیں. کوئی نہیں. بے شک بے شک بے شک. اور کل بھی پاکستان زندہ ہے, آج بھی پاکستان زندہ باد, اور کل بھی پاکستان زندہ باد رہے گا. پاکستان ہے تو سرکار ہم ہے. بالکل ایسے. تو اس سے پہلے جو کام ہو گیا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ یقین کریں کہ ان ماؤں سے پوچھیں یار جن کے بچے بارڈرز پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم آرام سے سو رہے ہیں. بہت مشکل کام, بہت مشکل. ہم نے بچوں کو, اپنی اولاد کو کیا سکھا دیا. ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ گھر کے بیچ میں ہی بغاوت. مجھے بتائیں نا کس سے لڑ رہے ہیں؟ اپنے لوگوں سے, اپنے آپ سے. دنیا کے سامنے اپنے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں. اور اس جن کو ذلیل کر رہے تھے انہوں نے آج پاکستان کا نام وہاں کر دیا ہے کہ جہاں ہونے کا حق تھا. یہ سب اللہ کی طرف سے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ طے بات ہے کہ عزتیں بھی وہ دیتا ہے, ذلتیں بھی وہ کرتا ہے. اب تمہارے نام کام پہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کام کون سا کرتے ہیں. ایسے ہی. تو میرے خیال میں آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کا مورال اس مورال پہ آ گیا ہے جس کا وہ حق رکھتا ہے. آج خدا را مل کے اس کو آگے لے کے جائیں, اس کو نہ توڑیں. ایسے ہی. کسی کو برا نہ کہیں. پہلے اپنے آپ میں دیکھیں, اگر آپ میں وہ خامی نہیں ہے تو سب کو برا کہیں. اگر خامی ہے تو اچھا کرنے کے لیے نکلیں. آپ کسی کا اچھا کریں گے اللہ آپ کا اچھا کرے گا انشاءاللہ. وہ کہتا ہے نا حق کو بھی دے دے اور حقدار کو بھی دے دے. میں جو تیرے حق میں تجھے وہ بھی دے دوں گا, جس کا تو نہیں حق رکھتا میں تجھے وہ بھی دے دوں گا. جو جس کا نہیں, اسے عزتیں کہتے ہیں. تو آؤ مل کے پاکستان کی, اپنی قوم کی, اپنے بچوں کی عزتیں بچائیں اور اس قوم کو وہاں پہنچائیں جہاں یہ حق رکھتی ہے. پھر میں بولتا ہوں کہ آج اسرائیل ایک مذہبی اس پہ آزاد ہوا اور دوسرا پاکستان, اس کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے ایمان کی, اور پاکستان آزاد ہوا لا الہ الا اللہ کی بنیاد. ایسے. اور یہ بنیاد, اسی بنیاد کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں, جو عرش معلیٰ سے شروع حدیث قدسی کہا جاتا ہے اور پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوئی اور آج تک چلتی رہتی ہے. سرات پہ اس کی پہچان کر لیں, آپ بھٹکے گے نہیں. یقین رکھیں عزتیں ہی وہ دینے والا ہے, ذلتیں ہی وہ دینے والا ہے. بے شک. تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے تو پھر ہمیں ڈر کس چیز کا ہے؟ ایسے ہی. ان شارٹ ہم کو سب سے پہلے تو خود کو بدلنا نا. مثال کے طور پر یہ میری ٹیم بیٹھی ہوئی آپ کے سامنے, آپ دیکھ رہے ہیں. ہماری بھی چھوٹی سی ہم نے کاوش کی ہوئی, جیسے مدد مل کے ہماری ایک NGO ہے, اٹس ناٹ رجسٹرڈ یٹ, ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو رجسٹر کرنا ہے. لیکن ہماری بھی کوشش یہی ہے, کوئی بھی ایسا کیس, میرے پاس ڈیلی کوئی نہ کوئی ایک ایسا کیس آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے, کبھی کسی کی تدفین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وارث نہیں ہے, تدفین کرانی ہے. کبھی کسی نیو بورن بیبی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ باپ نہیں ہے, بچی کا کرنا ہے. تو اس طرح کے کیس بہت زیادہ ہے.
اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ پھر کنیکٹ کرتا ہے نا, جیسے آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو کنیکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کے توسط سے ان کی مدد ہو رہی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ سے تو کام لینا ہے, جس طرح ہم سے کام لینا ہے آپ سے بھی کام لینا ہے, شاید اس لیے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک ایسا ہی ایسا ہی. اچھا, ایک کیس میرے پاس آیا ہوا ہے, میں اگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کی رائے بھی مل جائے اور عوام کو بھی پتہ لگے کہ آپ سالو کیسے کرتے ہیں. میرا ایک جاننے والا ہے, میں نام اس کا نہیں لیتا, اس کے والد صاحب نے اپنی زندگی لگا کے, وہ باہر دبئی میں کام کرتے تھے اور انہوں نے کچھ یہاں پراپرٹیز بنائی, یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک اسسٹنٹ رکھا ہوا تھا اور اسے بیٹا بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, کچھ ٹرانزیکشنز ہوئی یہاں پہ سوسائٹیز میں, پلاٹس بک ہوتے رہے, ان کی پیمنٹ ہے, کوئی 2-2.5 کروڑ روپے کی انہوں نے ایسٹس بنائے. when he came back تو پتہ لگا جی وہ پلاٹس تو ڈبلنگ میں بک چکے ہیں آگے, اور وہ اپنی ساری فائلیں لے کے وہ بیٹھے رہے ساری زندگی, بیچارے وہ انتقال کر گئے, لیکن ان کو ان کا رائٹ نہیں مل پایا کیونکہ بلڈر نے کہا یار ہم سے تو خریدا ہی نہیں, یہ جو آپ رسیدیں لائے ہیں ہماری اوریجنل رسیدیں یہ رہی, یہ آگے بکی ہوئی ہیں, یا ہماری رسیدیں بالکل ہوں گی لیکن یہ 2 نمبر ہو سکتی ہیں, ہم نے نہیں بیچا. آپ ایسے کیسز کو لیگلی آپ کیسے ریزالو کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, یہ بڑا سمپل ایک فارمولہ ہے. پہلے تو ایک بات ہے کہ ہر بندے کو نا پہلے اپنے پہ اعتبار کرنا چاہیے, جو اپنے ہونا ان پہ اعتبار کریں. کہیں نہ کہیں جو ہے دوسرا ہی ہوتا ہے. چلیں یہ بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, انسان اچھا ہونا چاہیے, وہ جیسے انسان خود ہوتا ہے دوسرے کو بھی ویسا ہو جاتا ہے لگتا ہے, لیکن اس کے ساتھ برائیاں ہو جاتی ہیں. ایسے ہی اب پہلے تو دیکھنا تھا کیا وہ جو زمین ہے وہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے, جو فائل دیے جا رہی ہے وہ فیک ہے کہ اوریجنل ہے. کیا کبھی انہوں نے ویریفائی کروائی تھی جب انسٹالمنٹ بھر رہے تھے, کبھی ان کو فون کیا ہو, کبھی کچھ کیا ہو؟ اگر نہیں ہے تو آج بھی اگر ان کے ادارے سے یہ فائل نکلی ہے اور چیزیں نکلی ہیں تو ان کے پاس جانا چاہیے. اگر وہ اس کو وہ کرتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے ادارے ہمارے پاس ہیں, ہم آپ کو جتنی ہو سکے گی آپ کو مدد کر کے آپ کا اگر لگتا ہے کسی کو بھی, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اگر کسی کو بھی آپ سے ہیلپ چاہیے وہ آپ سے رابطہ کیسے کر 100% ہمارا نمبر ہے, ہمارا پیج ہے, اس پہ رابطہ کرے. اس کے علاوہ آپ کے پلیٹ فارم سے ہم بتا کے جا رہے ہیں. ان کا جو نمبر آپ لوگ اس وقت نیچے دیکھ رہے ہیں یہ نمبر ہے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کے رائٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی ہیلپ, آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں تو آصف اعجاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں میری ٹیم بیٹھے ہوئے, ان کی ٹیم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ اللہ کے حکم سے ضرور حل ہو انشاءاللہ تعالی. لیکن جی جو سوسائٹیوں نے NOCs دی ہیں وہ بھی کھڑی ہوتی ہیں اس چیز پہ. بالکل سب ادارے بنے ہوئے ہیں, ہمیں معلوم نہیں دستک کہاں دینی. ہم پھر ایک ویسا ہی بندہ ڈھونڈتے, اس کو بول دیتے جا کے یار دیکھ کے آ, وہ اتنا ہی دیکھ کے آتا ہے جتنا اس نے دیکھنا, آ کے بتاتا ہے نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ کوشش کی جائے تو مل جاتا ہے. اگر حق ہے تو ضرور ملے گا, اگر انہوں نے محنت کی ہے ان کا حق ہے تو بے شک ان کا حق ہے, تو انشاءاللہ ضرور ملے گا. تو اس میں جہاں ہماری ضرورت ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. XYZ کوئی بھی ہے ہم سے رابطہ کریں. میری ٹیم, میرے جوان بڑے ایکٹیو ہے جناب ماشاءاللہ. اور باخدا جیسا ایک حق حلال محنت ہوتی ہے نا, میرے جوان وہ محنت کر رہا ہے. آن لائن کو عزتیں دیں آمین. اگر یہ ہیں تو آج آصف اعجاز ہے, بڑی بات ہے سر. اگر یہ نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو اسی طرح آپ ہیں تو ہم ہیں, اگر آپ نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو بڑوں کو آزما لیے تو ہم نے اس کو بھی آزما لیا, اس کو بھی, اب اس کو بھی آزمائیں. تو آئیں جی جو حق والی بات ہے اس پہ چلتے ہیں. اگر نہ حق پورا کریں تو کل اسی چینل پہ آ کے بولیے گا کہ بالکل یہ بھی ویسے ہی جھوٹے ہیں تو ان سے بھی بدکار ہے. تو انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ اصل نسل سچا کام لے کے آئے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. لوگوں کی یہ بھی عادت ہے نا سرکار ایسے ہی کہ جو غلط بھی ہو نا وہ کسی کے پاس جائے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. ہماری پہلی بات ہے جو کیس لے کے آ رہا ہے اس کی کیا سچائی ہے, وہ بھی سچا ہے کہ نہیں, وہ بھی سچ ہے کہ نہیں. تو یہ تہمت ہوگی نا ہم نے کسی کی سن کے کسی کو برا کر دیا وداؤٹ انویسٹیگیشن, تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی دنیا میں جی ہیومن رائٹس بڑی اسٹرانگ ہے, اس کو پڑھیں, اپنے حقوق جانیں. اپنے جانیں گے تو دنیا کے لیے بھی اس لیے کام کریں گے. جو آپ کے لیے وہ سب کے لیے وہی حقوق ہے. جب ہم ان حقوقوں کو سمجھ لیں گے تو دین سمجھ آئے گا. جس دن دین سمجھ آیا اس دن ملک بن جائے گا. تو یہ میرا سب کے لیے میسج ہے سلمان بھائی. بیوٹیفل سر, بیوٹیفل. ایک بہت امپورٹنٹ سوال بیچ میں رہ گیا تھا. بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں, بہت سارے نہیں آ پاتے آصف بھائی. جو خواتین میرڈ ہیں اور وہ گھر میں ظلم کا شکار ہے, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس وقت سوسائٹی میں. جو بچے ظلم کا شکار ہیں وہ تو ڈر کے مارے ہی مر گئے نا. اور کچھ کیسز سامنے آتے ہیں, کچھ تو آتے ہی نہیں ہے. نارتھ نازم آباد میں بچہ غائب ہوتا ہے نارتھ کراچی کے اندر, 6 دن تک اس کی لاش نہیں ملتی اور 6-7 دن بعد اسے اپارٹمنٹ سے کمپاؤنڈ سے نکالا جاتا ہے. اس کیس کو بہت کلوزلی میں نے دیکھا کیونکہ وہاں پہ جو پولیس انچارج تھے وہ میرے جاننے والے تھے اور ان سے میری ملاقاتیں رہی, تو انہوں نے مجھے بتایا تفصیلات
کہ ٹوٹل ایکسپلوٹیشن آف ہیومن رائٹس ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگ آپ سے رابطہ کریں تو کیا ان کی آواز سنی جاتی ہے معاشرے میں؟ اب شاید کہ پتہ کیا بات ہے کہ پھر یہ بات ہے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کسی کا, میں خود ایک بیٹی والا ہوں, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں شاید ہم نے حل بھی کیے اور کر بھی رہے ہیں, لیکن نہ تو ہم اس کو پبلک میں لے کے آتے ہیں. عزت ہے, گھر کی عزت ہے نا, ایسے ہی عزت بچ جائے تو سب کچھ بچ جائے گا. اور اس ٹیم, اس پوری اس پہ میری جو لیگل ٹیم ہے وہ میری ٹیم کے ساتھ مل کے پورا کام کر رہے ہیں. شاید ہو بھی رہا ہے, بہت سارے کیسز آ بھی رہے ہیں اور ان کے معاملات بھی حل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہم سے رابطہ کرے گا, جو جس طرح کا چاہے گا, اگر وہ ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ تو سچ بات ہے جی, بچہ نکلتا اس کا پتہ نہیں چلتا, پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ غلط ہوا اور پھر وہ مر گیا. لیکن میں سلمان بھائی یقین سے کہتا ہوں جو واقعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے وہ یہ ظلم نہیں کرتا. یہ کچھ ایسے لوگ ہیں, یہی تو ہم نے لوگوں کو اویئر کرنا ہے نا. سر بلیک فاکسز تو پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی, دنیا میں ہم اپنے آپ کو بہتر کریں, دنیا خود بہتر ہو جائے گی. سب سے بڑا فیلئر کہاں ہے ہمارے معاشرے میں ہیومن رائٹس کو لے کے؟ سب سے بڑا فیلئر کیا وجوہات بنتی ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس سے فیل ہو جاتے ہیں؟ یہ بنتی ہے کہ ہم کوئی آپ کو بات بتا رہا ہوگا, آپ اس کی بات سننے سے پہلے جواب دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں, اس کے بعد اپنے لوگوں کو کہتے ہیں یار کیسا چپ کروایا. یہ اگر سمجھ آ جائے لوگوں کو, ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں ہی بات کریں, آپ کی سنیں تو صحیح, اگر غلط لگے تو جواب دیں, اگر صحیح لگے تو اس میں عمل کریں. جہاں عمل کرنا شروع کر دیا وہاں سب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. سر یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہم آلویز ڈیفینسو, کوئی بات شروع ہوتی نہیں ہم بولتے نہیں ایسا نہیں ہے بھائی, نہیں میں صحیح ہوں. یہ جو میں والا ایٹیٹیوڈ ہے سر لے کے ڈوب رہا ہے. تو میں تو بکری ہے نا کٹتی ہے, ہم ہو جائیں, بچا لیں گے ایسے. تو یہ میرا میسیج ہی ہے کہ یار سب میں ہمارا دین سکھاتا یہ ہے انسانیت, خدا رہا انسانیت بچا لیں, کیا بات, ملک بچ جائے گا. کیا بات ہے سر. ایک بہت امپورٹنٹ جو آپ یوتھ سے بات کر رہے ہیں اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں, مجھ جیسے نوجوان یا ان جیسے بچے جو ہیں یہ آپ کا پارٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ میں اگر اس کاؤنسل کا پارٹ بننا چاہ رہا ہوں, واٹ از دا پروسیجر, کی کتنی ڈاکیومنٹیشن, کتنا مشکل کام ہے آپ کا پارٹ بننا؟ ہمارا پارٹ بننے کا کوئی مشکل کام نہیں, ویسے تو آپ ہمارے پارٹ بن ہی گئے. اگر ہم سچ ہوں گے تو کل آپ بھی ہمیں پچ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اور میں نے دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو, اور نئے لوگوں کو یہی کام کرنا چاہیے کہ لوگوں تک پہنچے تو صحیح. ایسے ہی تو ہمارے ساتھ ملنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیے کرمنل اس کا کریئر نہ ہو, سی آر او کلیئر ہو, ہماری آرگنائزیشن اس کے لیے حاضر ہے جو ہماری ٹیم بن کے کام کرنا چاہ رہا ہے. اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وہ ہیں, ان کو کلاسز دی جا رہی ہے. ابھی ہماری ڈیفینس میں ہم نے اسٹارٹ کروائی ہیں نئے یوتھ کے لیے کہ جو بچے جو ہیں نہیں پڑھ سکتے ان کو کلاسز, ان کو ارن کرنے کا طریقہ. اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس جو ہیں ماشاءاللہ میری ٹیم کے ممبرز ہیں جو انٹرنیشنل مائنڈ شارپنر ٹرینر بھی ہیں, جو الحمدللہ آئی ٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں, جو الحمدللہ ایک ہم نیا ٹاپک لے کے آ رہے ہیں لا میں, جو آپ ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لا کیپسول. اوکے, جو لا کیپسول کھا لے گا اس کو سارے رائٹس پتہ چل جائیں گے. اور آپ ہمیں بیہائنڈ دا کرٹن نہیں دیکھیں گے, آپ ہمیں اسکرینس پہ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے یار ہم تک آؤ بھی نہ, لیکن یہ سمجھو تمہارے حقوق کیا ہے. لیکن پلیز یہ نہ سمجھ لینا تمہارے حقوق وہ ہیں, دوسرے کے بھی وہی ہیں. جب تم اس کے نہیں پامال کرو گے تو تمہارے بھی پامال نہیں ہوں گے, تو جب نہیں ہوں گے تو بہترین کام ہو جائے گا. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری ٹیم کا کام ہے, بچوں کو ایجوکیٹ کرنا, یوتھ کو کسی کو برا نہیں کہنا, جو برا بھی اس کو اچھا کرنا. وہ برا کر رہا ہے اس کو چھوڑ کے اچھے کام کے لیے وہ تو اچھا ہو ہی جائے گا. ہم کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ برا, آپ کو دین یہ سکھا رہا ہے. بیسیکلی تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ذات اور ان کی لائف ہی اگر صرف ہم دیکھ لیں تو ہمارے لیے چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی, بہت سمپل ہو جائیں گی. نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے آل کی بات کر رہے ہیں, ان کے اللہ کی بات کر رہے ہیں, اللہ اکبر, ان کے اصحاب کی بات کر رہے ہیں. کیا انہوں نے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیزوں کی ایسی بات کی؟ علماء بھی آپ کو اچھا سکھانا چاہتے ہیں لیکن ہم سیکھنا نہیں چاہتے. ہم اتنا ہی سیکھتے جتنا ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں, بس جتنا میرا مطلب ہے اتنا سیکھنا ہے. لیکن ہم بڑے آسان الفاظوں میں نہ کسی کے لیے مشکل کریں گے جناب, نہ کسی کے لیے ناممکن کریں گے, بڑے آسان الفاظوں سے سکھائیں گے
سمجھائیں گے وہ جو وہ ہمیں سمجھا رہا ہے. تو انشاءاللہ سلمان آپ اور میرا وعدہ ہے جب اگلی ہم میٹنگ میں آئیں گے تو آپ بولو گے کہ آصف صاحب اتنے لوگ ہیں, اتنا کام ہے, اتنی چیز ہے. انشاءاللہ تو کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں, ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں. اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں وہ بھی آہستہ آہستہ اب آپ دیکھتے رہیں گے کہ کیا کام ہو رہا ہے, کس لیے کام ہو رہا ہے, کس مشن پہ کام ہو رہا ہے. اور جو بھی مشن ہوگا ہمارا بہترین مشن ہوگا. تو اس میں ہمیں آپ کا بھی ساتھ چاہیے حاضر اور جناب آپ کا بھی ساتھ چاہیے. اگر کوئی لگتا ہے کہ ہم سچے ہیں اور سچی بات کر رہے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی انسانیت کو وہاں پائیں گے جہاں انسانیت ہونے کا حق ہے. جس دن انسانیت بچ گئی اس دن پاکستان بچ جائے گا. پہلے جی انسانیت بچا لیں, پاکستان تو بن ہی جائے گا. بے شک سر. ایک چھوٹا سا ٹوکن آف ریپریزیشن, میں خود تھوڑا سا پرفیوم بنانے کا شوقین ہوں, اچھا تو آپ اس کو استعمال کریں. برانڈ نہیں دکھاؤں گا میں کیونکہ ہم برانڈنگ کرنے نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن یہ آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. یہ اگر آپ کے لیے ہے چھوٹا سا ٹوکن. جزاک اللہ, بہت اللہ شکریہ. آپ کو عزت دے. اللہ سلمان لوگ جو کام کر رہے ہیں اور سلمان کی ٹیم کام کر رہی ہے, سر چھوٹا سا میسج اگر آپ ہماری بہت یوتھ کو دے ہی دیں. بہت ہی بہترین کر رہی ہے. دیکھیں جی, میں اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں, میں آج سے پہلے سلمان کو نہیں جانتا تھا. آج اس انٹرویو کے تھرو سلمان کے ساتھ اور سلمان کی مجھ سے پہلی ملاقات ہے. نہ تو یہ ہمارا کوئی پلانٹڈ کام تھا, نہ تو ہم نے کوئی اس کے بارے میں پہلے بات کی کہ اس کو یہ کہنا ہے, اس کو وہ کہنا ہے, اس کو وہ کہنا ہے, اس کو وہ کہنا ہے. تو مجھے مزہ آیا ہے کہ یہ نہیں ہے, کہیں اور بھی سچے ہیں. تو آپ ہم سے پوچھ رہے تھے حقوق کیا, حقوق یہی ہے کہ حق کے لیے نکلیں, حق مل ہی جائے گا. تو میں تو کہتا ہوں کہ سلمان سے آپ لوگ بھی رابطہ کریں, ہم سے بھی رابطہ کریں, ایک ٹیم بنے اور اپنے بچوں کو بچائیں. بچے بچ جائیں گے تو یہ ملک بن جائیں گے. آج یوتھ پہ کام کرنا ہے. یوتھ اچھی جگہ نہیں جا رہی تھی, لیکن ہم بہتر کر کے لے آئیں گے انشاءاللہ, کیونکہ سب نبی کے ماننے والے ہیں اور بہتر ہوگا. پاکستان زندہ باد, بیسک ہیومن رائٹس پائندہ باد. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جاتے جاتے آصف اعجاز صاحب کی بہت اب تک کا میرا نا سب سے اچھا پوڈ کاسٹ, سب سے یونیک پوڈ کاسٹ میری زندگی کا رہا ہے. جاتے جاتے سر آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کے چند اشعار کے, منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی توڑ دے وہ شیشہ تلاش کر. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو, پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. اللہ سجدوں سے تیری کیا ہوئی, دنیا گزر گئی, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. واہ جی واہ. منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر. اسی بات پہ ہم بھی بولیں گے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال ہی آپ نے کہہ دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں سرائی سر نگوؤں کر بھرا کرتی ہے پیمانہ, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. واہ. انشاءاللہ اگر اس عزم سے نکلیں گے تو اپنی قوم بچائیں گے انشاءاللہ, اپنے بچے بچائیں گے انشاءاللہ, اپنا فیوچر بچائیں گے انشاءاللہ. تو بچا لیں. تھینک یو سر. تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ بھی لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. نمبر, کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی. ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. کسی بھی قسم کو کوئی پرابلم ہے, ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, آصف صاحب اور ان کی ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے اور میری ٹیم بھی حاضر ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.